اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے ہیں ایک موضوع جو بہت ہی ہماری زندگی کا اہم موضوع ہے، وہ ہے علم۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے مقام شکر میں آ کر ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں بہت سے لوگوں میں فضیلت عنایت فرمائی، اور یہ فضیلت یقیناً علم کی بنیاد پر تھی جو جناب داؤد اور جناب سلیمان کو جو ہے وہ پروردگار عالم نے عنایت فرمائی تھی۔ یقیناً اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور خود اپنے اندر اس بات کو تصور کریں تو پروردگار عالم نے ناظرین ہمیں دو چیزوں سے ہمیں مرکب فرمایا ہے، یعنی ہم دو چیزوں سے مرکب ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے، اور ظاہر سی بات ہے بقا کے لیے دونوں چیزوں کو کسی نہ کسی چیز کی اور غذا کی ضرورت ہے۔ لہذا چونکہ جسم مادی ہے اسے مادی غذا کی ضرورت ہے، اور روح چونکہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گی اور مجرد ہے، لہذا اسے ویسی ہی غذا کی ضرورت ہے۔ لہذا جسم جو کہ ایک دن خاک ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اسے فانی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ مال، کبھی اسے اچھے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے جسم کو، کبھی اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے، مگر روح جو کہ مجرد ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہمیشہ باقی رہے گی اور مقام ارواح میں جا کر ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، لہذا اس کو ایسی چیز کی ضرورت ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے۔ لہذا یہی علم ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہماری روح کے ساتھ اور ہمارے ساتھ باقی رہے گا۔ اور یقیناً عقل مند ہے وہ انسان کہ جو فانی چیز کو بیچ کر باقی چیز کو خرید لیتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ جو انسان مال کو بیچ کر، مال کو راہ خدا میں نچھاور کر کے اور علم لے لیتا ہے، یقیناً وہ عقل مند ہے، اور وہ انسان یقیناً بے وقوف ہیں کہ جو ایک ابدی چیز کو اور ایک باقی رہنے والی چیز کو دے دیتے ہیں، یعنی ان سے چھن جاتی ہے اور وہ ایک فانی چیز کی طرف دوڑتے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ جو صرف مال کے پیچھے دوڑتے ہیں، ان کا ہر چیز معیار ہوتا ہے، صرف ان کا معیار ہر چیز کا ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، وہ ہر کام مال کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن نہیں، اگر ہم علم حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے علم ہم مال حاصل کرنے کے لیے علم کو نہ لیں، بلکہ علم کو صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لیے حاصل کریں، اور علم کا استفادہ بھی صرف اور صرف پروردگار کے لیے۔ اور بدترین ہے، روایت میں بدترین ہے وہ انسان کہ جو مال دنیا کمانے کے لیے علم کا استعمال کرے۔ نہیں، علم کو اپنے پروردگار کے لیے راہ خدا میں علم جو ہے نچھاور کریے، فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کریے۔ اسی لیے ناظرین علم کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو احادیث معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی ہمیں علم کے حوالے سے اور علم کی فضیلت کے حوالے سے بہت سی احادیث خود مل جاتی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے کہ جو علم کے کوشاں رہتے ہیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اس کے کوشاں رہتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی تدبیر میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد بہت سی جگہ پر اور ارشاد فرمایا ہے کہ علم جو ہے کیا کہتے ہیں ایمان کے بہترین وزیر ہے، یعنی اگر کسی کو اپنے ایمان کو باقی رکھنا ہے تو وہ یاد رکھے اس کی بہترین وزیر جو ہے وہ علم ہے۔ علم جو ہے ایمان کے ساتھ، علم جو ہے وہ ایمان کا وزیر ہے۔ اگر اور آپ دیکھیں تو آپ کو احادیث میں مل جائے گا، معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مل جائیں گے علم کے حوالے سے کہ علم ایک ایسا خزانہ ہے جو جتنا خرچ کریے گا راہ خدا میں وہ اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ یقیناً آپ دیکھیں مال دنیا جو فانی ہے یقیناً وہ ایک دن فنا ہو جائے گی، مگر علم ہمیشہ باقی رہے گا، آپ کے ساتھ دنیا میں بھی باقی رہے گا، اور علم آپ کے ساتھ آخرت میں بھی باقی رہے گا اور وہاں پہ کام آئے گا۔ اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے جو بھی خزانے ہوں ایک نہ ایک دن وہ خالی ہو جاتے ہیں، مگر علم ایک ایسا خزانہ ہے، علم کا خزانہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس سے جتنا لٹایا جائے مگر وہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے ناظرین۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دنیا میں ہیں تو زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ یقیناً جو ماضی میں ہمارے بادشاہ گزر گئے ان کے بعد یقیناً جاہ و حشم تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر اگر ان کے پاس علم نہیں تھا تو آج ان کا نام و نشان نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے۔ مگر ہاں، وہ لوگ جنہوں نے علم کا دامن تھامے رکھا اور علم سے زیور علم سے اپنے آپ کو آراستہ فرمایا، ان کا ذکر آج بھی باقی ہے اور وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ مقام علم میں، میدان علم میں ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔
لہٰذا ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ پیغمبر اکرم ایک دن مسجد یہ مدینے کا واقعہ ہے کہ پیغمبر اکرم ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا دو گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک گروہ ہے جو عبادت الہیہ میں مشغول ہے، اور ایک گروہ ہے کہ جو علم بانٹنے میں یا علم حاصل کرنے میں، یعنی علم حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مباحثہ مطالعہ فرما رہا ہے۔ تو پیغمبر نے دونوں گروہ کے دیکھ کے کہا کہ خوش بخت ہیں یہ انسان۔ اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا مگر میں روئے زمین پر علم بانٹنے کے لیے اور علم پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہٰذا پیغمبر نے نہ عبادت والے افراد کے ساتھ بیٹھتے بلکہ وہ جا کر وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے کہ جو لوگ علم اور علوم ایک دوسرے سے جو ہے وہ مباحثہ مطالعہ فرما رہے تھے، اور علوم اسلامی اور علوم خداوندی کو ایک دوسرے سے جو ہے تک منتقل فرما رہے تھے۔ یہاں سے پیغمبر اکرم نے ہم لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ یاد رکھو ہمارے نزدیک علم کا کتنا معیار ہے، علم کے بغیر عبادت بھی جو ہے کیا کہتے ہیں ناظرین کسی کام کی نہیں ہے، لہٰذا عبادت کے ساتھ ساتھ علم بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور آپ کے سامنے واقعہ پیش کر دوں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ علم ہمارے ساتھ کتنا کام آنے والا۔ یاد رکھیے تا قیام قیامت وہ دولت جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، کون سی دولت ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ ہمارے ساتھ دولت علم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ورنہ اور کوئی دولت آپ اگر مال ہے تو مال یہیں رہ جائے گا، گھر آپ کا اچھا ہے تو یہیں رہ جائے گا، اچھے آپ کے کپڑے یہیں رہ جائیں گے، مگر ہاں اگر علم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے آپ کے ساتھ جائے گا۔ اسی لیے آپ اگر دیکھیں تو ایک واقعہ ہے کہ مرد روحانی آیت اللہ مرزا قمی کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن ہمام میں گئے، وہاں پر ان سے بادشاہ وقت سے ملاقات ہوئی ہمام میں، تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا جاہ و حشم کہاں ہے، آپ کا تخت و تاج کہاں ہے، آپ کے تمام درباری کہاں ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ قبلہ کیا وہ چیزیں بھی ہمام میں لانے والی چیزیں؟ تو مرزا قمی نے کہا کہ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ہمام میں بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ مسجد میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہماری قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ وہ چیز ہوگی، اور وہ دولت علم ہے۔ لہذا آخر میں پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم بحق مدینہ العلم و بحق باب العلم علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں تا دم آخر دولت علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد وآل محمد